میں آرمی چیف سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک چیز کریں کہ ہماری جتنی بھی انپورٹس ہیں اس کے لیے انپورٹس بھی اور جو ہمیں منیمم سپورٹ پرائس ہے کم از کم ہم 10 سال کی پلاننگ کریں. کاشتکار کو پتا ہو کہ میں نے 4 سال بعد یہ چیز کاشت کرنی ہے, مجھے یہ ریٹ ملے گا اور میرا اخراجات یہ ہوں گے. ہمیں کم از کم ریجن کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ تو ملنا چاہیے نا جی. اب انڈین کاشتکار کو یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں کو 750-800 روپے کی, ہمیں مل رہی ہے 5000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو جو ڈی اے پی ہے وہ پاکستان روپیز میں کو 4000 کی مل رہی ہے, ہمیں مل رہی ہے 15000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو بجلی ڈیلی 8 گھنٹے مفت ملتی ہے, ہم بل ادا نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں بے تحاشا کاشتکاروں کے کنیکشن اس وقت کٹ چکے ہیں بجلی کے جو زرعی ٹیوبویل کے, بے تحاشا. اب نقصان کس کا ہوگا جی؟ نقصان ہوگا پاکستان کا, پاکستان کی عوام کا. بہت ہی بیسک چیزیں ہیں یہ تو فیسلٹیز ہونی ہی چاہیے. اور آپ ایگریکلچر, اب ہم نے کووڈ میں سیکھا کہ بھائی جو ممالک ایگریکلچرل کنٹریز ہیں یا جن کے پاس زمین ہے, جن کے پاس فصلیں ہیں, وہ انہوں نے کتنا گرو کیا, لیکن ہم نے جو ہے نا اس وقت کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا. حکومتوں کی بھی توجہ مجھے تو یہاں پر نظر نہیں آتی. آپ نے کووڈ کی بات کی ہے تو میں اس بات کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, پاکستان کو اس زراعت نے چلایا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پاکستان کے اوپر معاشی طور پہ پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا, کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال ہماری پاک افواج نے دہشت گردی خلاف جنگ لڑی, کو بھوکا نہیں سویا. جب کووڈ-19 آیا تو لاک ڈاؤن ہوا 6 ماہ کے لیے, پاکستان میں الحمدللہ کوئی بھوک سے نہیں مرا ہے, زراعت کی وجہ سے, کسان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. لیکن اب زراعت مر رہی ہے, کسان مر رہا ہے. آپ یقین کر لیں جو مکی کے کاشتکار ہیں اگر ان کے گھروں میں چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرگ ہوئی ہے, خدا کی قسم. وہ اتنے پریشان ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ حکومت کا کام تھا اس کو بر وقت ایکسپورٹ کرتے, حکومت کا یہ کام ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا فیڈرل سیکرٹری اور کام کر رہا ہے, اس نے ایک میٹنگ نہیں بلائی اس کے اوپر اس وقت تک, ایک میٹنگ تک نہیں بلائی اس نے کہ مکی کا کیا کرنا ہے. مکی کا کاشتکار کا حشر ہو گیا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کاشتکاری, اچھا اب آگے کپاس آ رہی ہے جی, فروری میں اس کی کاشت شروع ہونی ہے. اس وقت تک ہمارے وفاق میں اس کے اوپر ایک میٹنگ نہیں کی گئی, حتیٰ کہ پاکستان کاٹن کمیٹی بنی. آپ لوگ رابطے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کیا دیکھیں جی ہم رابطے کرتے ہیں, صبح دوپہر شام ہر وقت چیختے پکارتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں, جاتے ہیں, ملنے کی کوشش کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, یعنی کہ پورا سال اسی کام میں گزر جاتا ہے. لیکن ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا. ہم نے ریسرچ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے تھی, جو نہیں ہے. اس وقت ہمارے بہت سارے سیڈ ہم باہر سے منگواتے ہیں, ہماری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے, پھر ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ملٹی نیشنل کمپنی یہاں کے سیڈ بیچ رہی ہیں, چاہیے یہ تھا کہ 3 سال بعد وہ یہیں ملٹیپلائی کرتی, وہ ان کو کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا گیا کہ وہ یہاں کرے. اب انڈیا میں دیکھ لیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی وہاں پہ آئی ہیں وہ 3 سال بعد وہیں پہ ملٹیپلائی کرتی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا گیا, کیونکہ ہمارے جو پالیسی ساز جو ادارے تھے یا جو بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے زراعت میں دلچسپی نہیں لی. اور یہ فیڈرل سیکرٹری جو کام کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اس میں کوئی بہتر کام کیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان خسارے میں ہے کہ آج ہم 12 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یوریا میں آپ کو ایک چیز اس وقت, کیونکہ کرنٹ ایشو ہے ہمارا, یوریا ہے, بجلی کا ریٹ ہے. اچھا, اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فرٹیلائزر کے, یوریا کے اس وقت جو کنٹرول ریٹ ہے وہ بھی 4 ہیں. ہمیں بڑی مشکل سے پتا چلا کہ مختلف فیکٹریز کو, کھاد فیکٹریز کو مختلف ریٹ پہ گیس مل رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایک ریٹ پہ یوریا ملنا چاہیے, اور بلیک بھی نہیں ہونا چاہیے. اب کاشتکار جب اس کا ریٹ اگر 3400 ہو تو وہ 5200 روپے دے کے آئے, تو اس وقت اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کو اس وقت کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کاشتکار کو اس وقت. پھر اسی طریقے سے آپ باقی چیزیں لے لیں, بجلی کو لے لیں, اور بجلی کا ریٹ ہمارا جو 5 روپے 35 پیسے تھا 3-4 سال پہلے, آج وہ ریٹ چلا گیا 50-60 روپے کے اوپر. پھر ہمارے اوپر جو سب سے بڑے جو اس وقت بجلی کڑکی ہے اس دفعہ, ہمیں کپاس کا ریٹ نہیں ملا اور مکی کا ریٹ نہیں ملا. اب مکی کا کاشتکار تو یقین کر لو وہ تو رل گیا بیچارہ مکی کا کاشتکار. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کاشتکاروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو مکی جس دن آئی ہے کاشتکار سے آنے سے پہلے 4200 روپے ریٹ تھا, آج اس کو 12 سے 1500 روپے ریٹ مل رہا ہے. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی, پیداواری لاگت زیادہ, انکم کم ہے. وہ کیا کرے گا اگلے سال؟ کاشتکاری کیا کرے گا؟ اس کے جو آفٹر افیکٹ آئیں گے وہ اگلے سال زراعت کے اوپر آئیں گے. اگلے سال وہ خرچ نہیں کر سکے گا, آپ کا بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکے گا.